ناظرین، سہیل وڑائچ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بالکل ان دنوں جیسا ہی موسم تھا جب میں انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا اور سرگودھا گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل میں مقیم تھا۔ بھٹو دور کا عروج تھا کہ عام انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ سرگودھا گول باغ میں قومی اتحاد کا جلسہ ہوا تو طالب علم بھی اس میں کشاں گئے۔ بھٹو کا انتخابی جلسہ سرگودھا اسٹیڈیم میں ہوا۔ اپنے اندر کے سیاسی کیڑے کی وجہ سے میں بھی یہ جلسہ دیکھنے گیا۔ اسٹیج پر صرف ایک کرسی تھی جس پر بھٹو صاحب بیٹھے تھے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ اور افیسرز ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ بھٹو نے چن کر اپنے مخالفوں کو نشانہ بنایا۔ کہا، یہ مفتیے، یہ نورانیے، یہ مزاریے، یہ سب حلوہ خور اور نااہل ہیں۔ دونوں فریق اپنے جوبن پر تھے۔ طبیعت کے اندر چھپے باغی کی وجہ سے میرا وزن قومی اتحاد کے پلڑے میں تھا، حالانکہ چچا ارشد کے سوا میرا سارا خاندان پیپلز پارٹی کا حامی تھا۔ انتخابی بخار بڑھا تو میں بھی ہر انتخابی جلوس میں موجود ہوتا۔ کبھی بسوں کی چھتوں پر سوار ہوتا تو کبھی میلوں پیدل چلتا۔ اس دوران ہمارے ہی ہاسٹل کا ایک نوجوان بس سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو خبر ہو گئی کہ میں کچھ زیادہ ہی متحرک ہوں۔ میرے دونوں چچا آئے اور مجھے ہاسٹل سے لے کر گھر چھوڑ آئے۔ چنانچہ قومی اتحاد کی احتجاجی تحریک میں نے گھر میں نظر بندی گزارتے ہوئے دیکھی۔ ہر روز کھوکھوں اور نائی کی دکان پر جا کر اخبار پڑھتا۔ مساوات سے لے کر مشرق اور جنگ تک سبھی مجھے ازبر ہوتے۔ گھر پر انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز آتا تھا جس میں کوئی مزیدار اور مثالے دار سیاسی خبر نہیں ہوتی تھی۔ وہ اخبار صرف انگریزی بہتر کرنے کے لیے پڑھا جاتا تھا۔ قومی اتحاد کی تحریک چلی، جلسے، جلوس اور گھیراؤ جلاؤ ہوتا رہا، اور پھر آ گیا 5 جولائی۔ تھا تو یہ کھلم کھلا فاؤل پلے، مگر اس کا خفیہ نام آپریشن فیئر پلے تھا۔ راتوں رات بھٹو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو رخصت کر کے اس کے اہم رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا۔ قومی اتحاد کی قیادت بشمول مولانا مفتی محمود، نوابزادہ نصر اللہ خان، اصغر خان اور نورانی میاں بھی نظر بند کر دیے گئے۔ شروع کے چند دن تو لگا کہ مارشل لا کے بعد 90 دن بعد الیکشن ہو جائیں گے اور جمہوریت پھر سے چل پڑے گی، مگر اس سیاہ دن مکمل جمہوری اقتدار کا جو سورج غروب ہوا وہ 42 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک گہنایا ہوا ہے۔ جمہوری چکا چوند کے بعد آمریت کی لمبی رات اور پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر نظام نے ماضی کے رومانس میں اضافہ کر دیا۔ میری سیاسی کلب ماہیت اور کایا کلپ ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کی کارروائی پڑھتے پڑھتے ہو گئی۔ باہر نکلنے والوں کو گولی مار دی جائے گی۔ جب ضیاء کا مارشل لا نافذ ہوا، مجھے یوں لگا کہ سارا نظام سازش کے تحت بھٹو کو انصاف نہیں دے رہا اور اس کا عدالتی قتل کیا جا رہا ہے۔ اسی عدالتی کارروائی کے دوران اپنے دور اقتدار کا جابر بھٹو مظلوم بھٹو میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، 90 روز، سالوں اور پھر پوری دہائی تک پھیل گئے۔ ضیاء آمریت سے طالب علموں، عورتوں، وکیلوں اور سیاستدانوں کے اختلافات بڑھتے گئے۔ ہمارا یونیورسٹی کا زمانہ گھٹن اور دباؤ میں گزر گیا۔ یہ نہیں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ضیاء آمریت کا آسیب معاشرے پر اس قدر غالب آ گیا کہ اقدار ہی بدل گئیں۔ مصنوعیت، منافقت اور جارحیت عام ہو گئی۔ توازن، اعتدال اور برداشت کی خوبیاں غائب ہو گئیں۔ اب ضیاء دور کو گئے کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، مگر اس کا آسیب آکاش بیل کی طرح معاشرے کو ایسا چمٹا ہے کہ اسے ریزہ ریزہ کرنے کے در پہ ہے۔ فرقہ بندی، ذاتیں، خانہ جنگی، کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر وہ تحفے ہیں جو 5 جولائی کا آپریشن فیئر پلے پاکستان کو سونپ گیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود ہم 5 جولائی 1970 سے پہلے والا پرسکون معاشرہ واپس لانے میں ناکام ہیں۔ بھٹو کی گرفتاری کے بعد 20 ستمبر سن 1977 کو بیگم نصرت بھٹو نے راولپنڈی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ دوسری طرف جنرل ضیاء الحق نے افغانستان میں روسی مداخلت کے خلاف امریکہ کی مدد سے عملی مزاحمت اور خفیہ امداد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پڑوس میں تیسری عالمی جنگ کے شعلے بلند ہوتے رہے۔
پاکستان میں بھی اس آگ سے بہت کچھ بدل گیا۔ تخریب کاری، بم دھماکے، افغان مہاجرین اور ہیروئن اور کلاشنکوف جیسی وبائیں اسی جنگ کا نتیجہ تھیں۔ عالمی سامریت کا ساتھ دیتے دیتے جنرل ضیاء الحق نے اپنے توسیعی عزائم کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ افغانستان تو آخر تک ان کا میدان عمل رہا، ساتھ ہی ساتھ روس اور چین کے مسلم شدت پسندوں کو بھی پاکستان لا بٹھایا۔ انڈیا کے سکھوں میں آزادی کی تحریک کے حوالے سے بھی امداد شروع کی۔ اپنی ذات سے بڑے اور اپنی ریاست سے کہیں عظیم تر منصوبے بالآخر ناکام ہو گئے اور ان کا خواب میں بنایا ہوا تاج محل ان کی زندگی کے ساتھ ہی گر پڑا۔ ان کی توسیع پسندانہ اور شدت پسندانہ پالیسیاں آج بھی پاکستان کے گلے پڑی ہوئی ہیں۔ اسامہ بن لادن پر حملہ اور پھر دنیا بھر میں دہشت گردی کے نشانات کا ہمارے ملک تک پہنچنا دراصل جنرل ضیاء الحق کی بوئی ہوئی وہ فصل ہے جسے ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سن 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں انہوں نے ایک ایسی پود تیار کی جو ترقیاتی فنڈز کے کمیشن سے اپنی سیاسی راجدھانی مضبوط بناتے رہے۔ سیاست میں کرپشن، کمیشن اور اجارہ داری جنرل ضیاء الحق کے دور میں عام ہوئی۔ سیاسی جماعتیں کمزور اور انتخابی گھوڑے مضبوط ہو گئے۔ خود ریاستی ادارے تسلیم کرتے ہیں کہ 1985 کی سیاسی نسل نے بہت نقصان پہنچایا۔ 5 جولائی 1977 کو گزرے 42 سال ہو گئے ہیں، مگر اس کے اثرات کی اندھیری رات لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ آزادی، مساوات اور بھائی چارہ جاتا رہا۔ ان سالوں میں ایک تبدیلی البتہ صاف نظر آتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی بھی ادارہ جنرل ضیاء الحق کی پالیسیوں کا مداح نہیں رہا۔ ایک عمومی اتفاق رائے ہے کہ 5 جولائی 1977 اور اس کے بعد 11 سال تک جنرل ضیاء الحق نے جو کیا وہ ملک کی مفاد میں نہیں تھا۔ ان پالیسیوں سے ملک کمزور ہوا، عوام تقسیم ہوئے اور ہم سب غیر محفوظ ہوئے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔